پاکستان ایک ایسا ملک جو تاریخ، جغرافیہ، طاقت، صلاحیت کے لحاظ سے دنیا بھر میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ لیکن ایک سوال جو اکثر سامنے آتا ہے کہ کیا پاکستان واقعی ایک طاقتور ملک ہے؟ تو اس لیے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کتنا طاقتور ہے۔ پاکستان کی فوج، نیوی، جغرافیائی اہمیت، سفارتی اثر، اکانومی، سافٹ پاور، سائنسی ترقی اور کمزوریوں کے بارے میں۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ پاکستان کی آرمی دنیا کی سب سے بڑی اور منظم افواج میں سے ایک ہے۔ گلوبل فائر پاور انڈیکس 2025 کے مطابق پاکستان کی فوج کا شمار دنیا کی ٹاپ 10 افواج میں ہوتا ہے۔ پاکستان کی فوج میں تقریباً 6 لاکھ ایکٹیو فوجی اور 5 لاکھ سے زیادہ ریزرو فورسز موجود ہیں، اور اس سال 2025 میں پاکستان آرمی کا ڈیفنس بجٹ $9 بلین ہے، اور پاکستان آرمی کے پاس 3500 سے زیادہ ٹینک، جن میں جدید ٹینک جیسے الخالد شامل ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس 900 سے زیادہ جنگی اور ٹریننگ ایئر کرافٹس ہیں، جن میں JF-17 تھنڈر جو کہ چائنا کے تعاون سے بنایا گیا ایک جدید لڑاکا طیارہ ہے۔ اور اگر پاکستان کی بحریہ کی بات کریں تو پاکستانی نیوی کے پاس جدید سب مرینز اور کوسٹ گارڈ سسٹم ہے، خاص طور پر ہینگور کلاس سب مرینز اہم سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان کے فوجی ادارے دنیا کے کئی ممالک میں یونائٹڈ نیشن کے امن مشن کا بھی حصہ ہیں۔ پاکستان کی ایک اور بڑی طاقت جو کہ ہے اس کی ایٹمی طاقت۔ پاکستان 1998 میں کامیابی سے ایٹمی تجربہ کرنے والا دنیا کا 7واں ملک بنا۔ اس وقت پاکستان کے پاس تقریباً 160 سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، جو دشمن کے مقابلے میں توازن قائم رکھنے کے لیے کافی سمجھے جاتے ہیں۔ اور پاکستان کے پاس بیلسٹک میزائل سسٹم موجود ہے، جیسے شاہین 1، شاہین 2 اور غوری میزائل۔ یہ میزائل 1500 سے 2750 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور پاکستان کا اسٹریٹجک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم محفوظ اور مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اور ایٹمی صلاحیت پاکستان کے لیے روک تھام کا ذریعہ ہے، یعنی دشمن حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جغرافیائی اہمیت، پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن دنیا میں ایک اسٹریٹجک حیثیت رکھتی ہے۔ چائنا، ہندوستان، افغانستان اور ایران کے ساتھ سرحدیں، اور اس کے علاوہ گوادر پورٹ جو چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور یعنی سی پیک کا اہم حصہ، اور مستقبل میں یہ دنیا کی مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک بن سکتی ہے۔ پاکستان سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کو جوڑنے والا ایک اہم پل ہے۔ یہی جغرافیہ عالمی طاقتوں کو پاکستان کے قریب رکھتا ہے، چاہے چائنا ہو، امریکہ ہو یا روس۔ اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سفارتی اثر پر۔ تو دوستو، پاکستان یونائٹڈ نیشن اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC اور اس کے علاوہ شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO اور کئی عالمی تنظیموں کا ایکٹیو رکن ہے، اور چائنا کے ساتھ پاکستان کی دوستی دنیا بھر میں مشہور ہے، اور سعودی عرب، ترکی، ایران، قطر اور کئی مسلم ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات اور سپر پاور امریکہ کے ساتھ تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن اب بھی امریکہ کی طرف سے پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ پاکستان عالمی سطح پر ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو اٹھانے کے لیے سرگرم رہتا ہے، اور اسے کئی مسلم ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی کی، جو اس کے کمزور پہلو کے طور پر جانی جاتی ہے۔ پاکستان کا GDP تقریباً $375 ارب ہے، جو اسے دنیا کی 40ویں بڑی معیشت بناتا ہے، اور پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے زیادہ ہے، اور یہی آبادی اسے دنیا کا 5واں بڑا ملک بناتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، چاول، گندم، آم، کپاس اور کئی چیزوں کو خود اگاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ IT اور فری لانسنگ میں پاکستان دنیا کی ٹاپ 5 فری لانسنگ ممالک میں شامل ہے۔ یوٹیوبر، سافٹ ویئر انجینئرز اور فری لانسرز پاکستانی اکانومی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سافٹ پاور، پاکستان کا سافٹ پاور، پاکستان کا کلچر، کھیل، میڈیا اس کی طاقت کا حصہ ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم دنیا بھر میں مقبول ہے۔ ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کی بات کریں تو پاکستانی ڈرامے ہندوستان، مڈل ایسٹ اور افریقی ممالک میں دیکھے جاتے ہیں۔ سیاحت کی بات کریں تو پاکستان کے نارتھ علاقے جیسے سوات، ہنزا، اسکردو غیر ملکی ٹورسٹ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ نیشنل جیوگرافک نے پاکستان کو بیسٹ ایڈونچر ڈیسٹینیشن قرار دیا ہے۔ اور سائنسی ترقی کی بات کریں تو سپارکو پاکستان کا اسپیس ادارہ ہے۔ سپارکو سائنسی ریسرچ کے لیے دنیا بھر میں ایکٹیو ہے، اور اب چائنا کے ساتھ خلائی مشن پر کام کر رہا ہے۔ چاند پر پہلا پاکستانی مشن 2024 میں لانچ ہوا، جو کہ پاکستان کی سائنسی ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔ نیوکلیئر سائنس اور میزائل ٹیکنالوجی پاکستان خود بناتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی 60% آبادی 30 سال سے کم ہے، اور یہ ایک بہت بڑی طاقت ہو سکتی ہے اگر انہیں تعلیم، ہنر اور موقع دیے جائیں۔ اور اب تو ہر سال لاکھوں نوجوان آن لائن فری لانسنگ، ای کامرس، یوٹیوب اور کئی آن لائن شعبوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی پاکستان میں بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو اپنے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے، اور یہی چیلنجز جو پاکستان کی طاقت کو محدود کرتے ہیں۔ طاقتور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مسائل نہیں ہے۔ پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان میں شامل ہے سیاسی عدم استحکام، بار بار حکومتوں کی تبدیلی، اور اس کے علاوہ IMF اور کئی عالمی اداروں سے قرضے اور انتہا پسندی۔ اگرچہ پچھلے کچھ سالوں میں شدت کم ہوئی ہے، مگر خطرہ موجود ہے۔ تعلیم اور صحت میں کمی، پاکستان میں تعلیم کی شرح 60% کے قریب ہے، جو ترقی یافتہ ممالک سے کافی پیچھے ہے۔ تو کیا پاکستان طاقتور ہے؟ جواب ہے ہاں، مگر ایک مخصوص دائرے میں۔ پاکستان ایک فوجی طاقت ضرور ہے، ایک ایٹمی ملک بھی ہے، اور جغرافیائی اہمیت بھی رکھتا ہے، اور نوجوانوں کی قوت سے مالا مال بھی ہے۔ لیکن اس کی کمزور اکانومی، سیاسی عدم استحکام اور سماجی مسائل اس کی مکمل طاقت کو دنیا کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس طاقت ہے، لیکن اس کو مکمل طور پر ظاہر کرنے کے لیے ایک بہترین سسٹم اور ویژن درکار ہے۔